حرم پاک کی فضائیں، حرم پاک کی ہوائیں اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور آج کی اس بزم سے دیوانہ اٹھے اور سیدھا مکے کو جائے، مدینے کو جائے، الہی آمین۔ اپنے ایوان سے جناب عمران سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ مقصود کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی معزز عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت جنہیں وہ آرام سے ہے، میں نے آقا کے غلاموں بھی کرم دیکھا ہے، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج کچھ دنیا میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئی، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئی، دل جو ٹوٹا حضور یاد
کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، جب بھی رویا حضور یاد آئے، مل کے کہہ دیں، جب بھی رویا حضور یاد آئے، وہ خدا کے قریب ہے اتنا، جس کو جتنا حضور یاد آئے، جس کو جتنا حضور یاد آئے، ابن حیدر حسین کے غم میں جب بھی تڑپا حضور یاد آئے، دل جو رویا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور سبحان اللہ، جب بھی تڑپا حضور یاد آئے، جب بھی رویا حضور یاد آئے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو تو لب کھولنے لگے، اور نہ صرف فقط حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے۔ میں اپنے ایوان سے ایک ایسے عالم دین کے جنہوں نے نہ صرف تبلیغ دین کا کام اس الیکٹرانک میڈیا کے اسٹول کے ذریعے کیا، بلکہ الحمدللہ تمام علماء جو اس شیلٹر اور امبریلا کے نیچے ہیں ان سب کو بھی مضامین میں اور اصلاحات میں بہت معاونت فرمائی، اور آپ کے دیے گئے موضوعات، آپ کا دیا گیا کانٹینٹ الحمدللہ دنیا کے 4 کارنرز میں سنا جاتا ہے اور آپ کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بحمداللہ ARYQ-TV کوئی بھی قابل اعتراض مواد نشر نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ، اور اسے جو کنٹرول کرتے ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس بزم سے، اپنے خطاب سے، اپنے واعظ سے، واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو مزین و منور فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا جذبہ بلند ہو تو ہم ذرا نعرہ لگائیں تاکہ سستی کٹے اور جذبہ بڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی محمد عامر صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی، عبادت و بندگی کی اور اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں جناب گورنر سندھ محترم کامران ٹیسوری صاحب کو اور بے پناہ عزتوں کے لائق چیئرمین ARYQ TV جناب محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب کہ جن کی معاونت سے اس محفل کا انعقاد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزتوں میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، پوری امت پر اللہ رب العزت اپنا خاص کرم فرمائے۔ فاروق بھائی بھی اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کچھ ان امور پر بات کی تھی جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو، تاکہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہیں تو صرف رسمی اور زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو۔ پچھلے دنوں ہم نے بہت ساری چیزیں حضور کی سیرت سے ذکر کی اور میں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا کو کیا کیا عطا کیا۔ آج قرآن کی آیت میں نے اس حوالے سے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ رسول تمہیں جو عطا کریں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جس چیز سے تمہیں روک دیں، منع کر دیں، اسے چھوڑ دو۔ کتنا کلیئر کٹ ڈائریکٹ فارمولا ہے عبادت کا، اطاعت کا، بندگی کا اور سکسیس کا۔ یہ دو نقاطی فارمولا ہے جو رسول دیتے جائیں، اور رسول بلا شبہ دیتے ہیں، بلا شبہ دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احسانات انسانیت پر کیے اور اس میں بالخصوص خواتین پر کیے، میں کہتا ہوں کہ خواتین کو مستقل اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ وہ محسن انسانیت ہیں، لیکن خواتین کو جس ظلم کی چکی سے نکالا، جس تباہی اور بربادی سے نکالا، آج ہم سنتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، فریڈم بھی، فیمنزم بھی، بہت ساری NGOs، بہت ساری جو ہے وہ ویلفیئر کام کر رہی ہیں اور بڑی متاثر بھی ہیں ہماری بہنیں۔ ویسٹ نے جو ہے وہ ہمارے حقوق دلوا دیے، وہاں پہ خواتین کو تعلیم کا حق حاصل ہے، وہاں پہ خواتین خود مختار ہے، وہاں پہ خواتین کو وراثت میں ایکول حصہ ملتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہماری بہنیں متاثر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ویسٹ نے کوئی غلط کیا، بالکل ٹھیک کیا اس نے جو کیا خواتین کے لیے، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے رائٹس 18th سینچری سے قبل خواتین کو وہاں پر حاصل نہیں تھے، لیکن جب ہم 6 صدی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے نہ کوئی NGO ہے نہ کوئی ایگزامپل ہے۔ مدینے کے تاجدار جب خواتین کو، حوا کی بیٹی کو ذلت اور ظلم کی چکی میں پستا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سورہ نساء بھی نازل ہوتی ہے، خواتین کی عزت اور تکریم کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بحالی بھی ہوتی ہے، اور وہ عورت کے جس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
جس کو ذلت کی علامت تصور کیا جاتا تھا، جس کو مذاہب عالم نے شیطان کی نشانی قرار دیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت و تکریم کا اعلیٰ مقام عطا کیا، اعلیٰ مقام عطا کیا۔ ویسٹ اگر وومن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے تو خواتین کو صرف انڈیویجل کیپیسٹی میں رسپیکٹ دیتا ہے کہ وہ عورت ہے، لیڈیز فرسٹ، پھر اس کو امپاورمنٹ اور فریڈم کے نام پر فیملی سپورٹ اس سے لے لیتا ہے، وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، نوکریوں کے نام پہ ان کے حسن کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، اور خواتین جس انداز سے ویسٹ کے اندر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے آزادی کے نام پر اس کا فیملی سپورٹ، فیملی سسٹم ختم کر کے، آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوں گی، سنگل پیرنٹ، سنگل مدر، مطلب مغرب میں خواتین شادی کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کو امپاورمنٹ کے نام پر ڈوئل رسپانسبلٹی ڈال دی گئی۔ عورت ہونے کے ناطے جو اس کی ذمہ داریاں قدرت نے اس پر رکھی تھی وہ تو ہیں، لیکن اب وہ نوکری بھی کرے گی، اب وہ ساری ذمہ داریاں بھی اٹھائے گی مردوں کے شانہ بشانہ چل کے، جو اسلام نے اس کو ریلیف دیا تھا، جس کو ہم بدقسمتی سے پابندی تصور کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فیور تھی خواتین کے لیے، ایک حمایت تھی خواتین کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی ذمہ داری باپ پر، بیوی کی ذمہ داری شوہر پر، ماں کی ذمہ داری اولاد پر ڈال دی، اور پھر عورت کو انڈیویجل کیپیسٹی سے لے کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے، وہ ماں ہے تو اس کو جو ہے وہ قدموں تلے جنت عطا کر دی، وہ بیٹی ہے تو اس کو رحمت بنا دیا، وہ بیوی ہے تو دنیا کی اعلیٰ ترین نعمت بنا دیا، وہ بہن ہے تو اس کو باعث برکت بنا دیا۔ یعنی وہ اینی کیپیسٹی کے اندر، وہ ریلیشن کے اعتبار سے، ایموشن کے اعتبار سے، انڈیویجل بھی وہ جو ہے وہ ریسپیکٹیبل ہے، ہر اعتبار سے اسلام نے اس کو عزت و تکریم کا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ کل تک ویسٹ جس کو خواتین کے بارے میں جو ہے وہ اتنے برے تصور دیے جاتے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 600 سال، آج سے 6 صدی ہجری کے اندر اس کو عام تعلیم کی اجازت دی، وراثت میں اس کے لیے حق رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے فیصلوں میں خود مختار کر دیا۔ ایک عورت جب تک قاضی کے سامنے یس نہیں بولتی اس کا نکاح نہیں ہوتا، جب تک وہ یس نہ بول دے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حق کس نے دیا خواتین کو؟ کس نے دیا ہے دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی، ایسی سیویلائزیشن، ایسا لا کہ جس نے یہ حق عورت کو دیا ہو؟ سب سے پہلے اگر دیا ہے تو میرے آقا نے دیا ہے، تجارت کی اجازت دی ہے، آپشن دیا ہے۔ آئیڈیل مسلم وومن اس کے لیے ایک الگ زندگی ہے، لیکن اگر کوئی محتاج ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ سماجی خدمت کے لیے، معاشرتی ترقی کے لیے خواتین عہد رسالت میں بھی اپنا حصہ ملایا کرتی تھی، جہاد میں مختلف خدمات انجام دیا کرتی تھی۔ بہت سارے امور ریاست کے، تعلیم کے، تبلیغ کے، سیدہ عائشہ اور خود حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ جو اتنی بڑی تاجرہ تھی، آپ سمجھتے ہو کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا؟ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن باقاعدہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَتْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ۔ عورت کو مالی طور پر بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال میں، اموال میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتے۔ یہ حقوق کس نے دیے ہیں؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ اسلام نے، پیغمبر اسلام نے خواتین کو جو عزت و تکریم کا اعلیٰ بلند ترین مقام عطا کیا، مغرب کل تک اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، اور اب اس طرح باہر نکال چکا ہے کہ گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔
اس پہ ذمہ داریاں اتنی ڈال دی، لیکن اسلام نے جو ایک بیلنس کانسیپٹ دیا، تصور دیا، اس کو جو عزت و شرافت کی جو چادر عطا کی، جس کو کل تک ماضی کے اندر جاہلانہ تہذیب نے چھین لیا تھا، وہ واپس خواتین کو عطا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عہد رسالت میں خواتین سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ کہاں وہ عورت کے جس کو زمین میں درگور کیا جاتا تھا، یعنی اتنی عورت کی فیور حمایت حقوق میں آیتیں اترتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کریں اور ایک اور آیت اتر جائے، یعنی وہ اس بات سے کہ عورت کو کہیں ہم پر ڈومینیٹ نہ کر دیا جائے، ہمیں عورت کا پابند نہ کر دیا جائے۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جتنی بھی مشقتیں تھی باہر کی، اسلام نے خواتین کو اس سے سیف کیا۔ ایک مرد سے پوچھو نا، وہ جب محنت مشقت اور باہر کے جو مصیبتیں اٹھاتا ہے وہ کتنا بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک مرد سے پوچھو کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ خواتین کو گھر کی ملکہ بنایا، وہ جو چاہے گھر کے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں امور خانہ داری کے اندر، اور کوئی مرد مداخلت تو کر لے خواتین کے معاملات میں، آپ کو پتا ہے پھر خواتین جو ہے وہ کس طرح حساب لیتی ہیں۔ تو یہ عزت کس نے دی ہے؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار نے عطا کی ہے، میرے آقا نے عطا کی ہے۔ میں چونکہ اس وقت ریاست کے ایک ادارے میں موجود ہوں، گورنر ہاؤس میں موجود ہوں، ہمارے یہاں پہ خواتین کا استحصال ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں پہ جو ہمارے شہر کی جو حالت ہے، جس طرح مس مینجمنٹ ہے، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں۔ حضور علیہ السلام نے ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، حضور علیہ السلام نے سوسائٹی کو کس طریقے سے میوچل کوپریشن کے ساتھ، کس طریقے سے بقائے باہمی کے ساتھ، کو ایگزسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ سسٹینیبل بنایا جائے، ان اصولوں کو اپنا کے اس شہر کو، اس ریاست کو جو ہے وہ جنت نظیر بنا دیں۔ میں یہ ایوان اقتدار سے، یہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں میرے سامنے جو با اختیار بھی ہیں، جو باقاعدہ جو ہے وہ ایک ریاست کے اہم عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ آج ہمارے لیے حضور کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ ویسے تو آج بات کرتا ہے میٹروپولیٹن اسٹیٹ کی، وہ بات کرتا ہے ملٹی کلچر کی، وہ بات کرتا ہے نان ڈسکریمنیشن کی، کہ آج ہم نے ایسی سوسائٹیاں، ایسے جو ہے وہ شہر بنا لیے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ریس ازم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ تعصب نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ یہ سارا ریاست مدینہ کا صدقہ ہے۔ ریاست مدینہ کے ماڈل پہ آج لوگوں نے ایڈاپٹ کیا اور آج اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اپنا گڈ امیج بلڈ کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے غلامی کا جس طرح خاتمہ کیا، میرے آقا نے جس طرح ریاست مدینہ کے اندر مختلف مذاہب کو، مختلف اقوام کو، مختلف قبائل کو ایک ساتھ جمع کیا اور اس کی جو مثال دی، اس کے اندر جو میثاق مدینہ قائم کیا، اس کے اندر جس طریقے سے جو ہے وہ میرے آقا نے مواخات قائم کی، جس طرح تعلیم، تربیت، تجارت کے انداز اپنائے، اور باقاعدہ فرمایا کہ اپنی آبادیوں کو پھیلاؤ، کہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج جس طرح ہم کنجسٹڈ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، سارے مینز کے اندر، وسائل کے اندر ہم شدید قلت کا شکار ہیں اور اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ تو یہ تعلیمات، یہ روشنی جو گنبد خضرا سے ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ جو دن ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے، ان دنوں ہماری محبت تھوڑی سی زیادہ عروج پر ہوتی ہے، اس کو کیش کریں، حضور سے اپنا تعلق عملی بنیادوں پر قائم کریں۔ میرے آقا دنیا کو بدلنے آئے تھے، میرے آقا جب آئے تو انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ ٹائم لیس اصول فراہم کیے، وہ میرے آقا نے کمپریہنسو اصول فراہم کیے، وہ میرے آقا نے یونیورسل اصول عطا کر دیے کہ قیامت تک ان اصولوں سے اگر دنیا فائدہ اٹھاتی رہے تو خدا کی قسم میرے آقا کی تعلیمات وہ فیض دیتی رہے گی، وہ فیض جاری رہے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فخذوہ، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، چھوڑ دو۔ کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پڑھا لکھا، کوئی فلسفی کیا کہتا ہے، کیا تبصرے کرتا ہے؟ جب مدینے کے تاجدار نے دیا ایک ریویل نالج، آسمان سے اترتی وحی، وہ ہستی کے جس کے سامنے ماضی مستقبل حال سب چیزوں سے واقف ہے، جب وہ ایک ہدایت دیتا ہے، ایک کمانڈمنٹ دیتا ہے، اس کو ایمان اور یقین سے اپنا لو، اور جو میرے آقا منع کر دے وما نہاکم عنہ فانتہوا سے چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے کانٹینٹ کنٹرولر ARY QTV نیٹورک جناب مفتی محمد عامر صاحب، بہت خوبصورت ٹو دا پوائنٹ میسج ڈیلیور کر رہے تھے، امت کو بہت ضرورت ہے۔ New day, new design. Spend rupees 77,350 to save gold 80% worth rupees 60,000. Buy now. Watch out as we bring these lessons of leadership to you. To save gold 80% worth rupees 60,000. Buy now. عليه وسلم كما تحب وترضى له ذوق ہے، فارسی کا بھی ذوق رکھتے ہیں، اردو کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ چیئرمین ARY حاجی عبدالرؤوف صاحب کی یہ جو شفقت ہے پورے عالم اسلام کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ فرسٹ آف آل ریسپیکٹڈ گورنر کامران خان ٹیسوری پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول کا ولادت کا مہینہ آئے گا تو گورنر ہاؤس پورے پاکستان کو روشنی فراہم کرے گا۔ اس پر ذرا بلند آواز سے کہنا تھا سبحان اللہ۔ میرا مزاج نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہاتھ اوپر کریں یہ کریں، میں کبھی نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بآواز بلند سبحان اللہ کہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ جب بھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے اللہ، جو اللہ کی پاکی بیان کرتا نا اللہ اسے پاک فرما دیتا ہے۔ ذرا بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، آپ کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کیا کریں، ہر لمحہ ہر وقت مسلسل اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہ ہوں۔ میں مظفر وارسی کے اشعار پڑھ رہا تھا، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں۔ اس مقطع پہ دیکھیے کیسے سبحان اللہ کہیں گے، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، آواز سنیے گا سبحان اللہ، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ بارگاہ سرور کونین میں میرے ایوان سے پرعزم نوجوان فرزند پاکستان یہ حاجی عبدالرؤوف صاحب اور بھائی محمد عامر فیاضی صاحب کی محنتیں، شفقتیں اور حکم نامے ہیں، ایسے ایسے ہیرے تیار کر کے دیے دنیا کو، ایسے ایسے نگینے تراش کے دیے دنیا کو، جن کی چمک کو لے لے کر لوگ اپنی قسمتیں چمکا رہے ہیں۔ ARY QTV نے پورے عالم اسلام کے ثنا خانوں کو کوئی ایک ثنا خاں بتا دیں جسے اس پلیٹ فارم سے عزت نہ ملی ہو۔ اللہ نے اسے مرکز تجلی بنایا، کیوں نہ بناتا کہ یہ قرآن کی بنیاد پر قائم ہونے والا پہلا چینل ہے پوری دنیا میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں اس پر آمین کہیں، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤوف صاحب کا سایہ سلامت رکھے،
باخدا یہ میرا مزاج نہیں ہے، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اپنے جو میرے ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، میرے جذبات ہیں، کیونکہ انہوں نے دین متین کی خدمت کے لیے جو الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا ہے، او ہو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ پوری دنیا میں چینلز ہیں، مگر اللہ دیکھیں کام کس سے لیتا ہے۔ کیسی کیسی صعوبتیں آئیں، کیسی کیسی مشکلات آئیں، یہ ڈٹ کے کھڑے رہے، پہاڑ کی طرح کھڑے رہے۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ آج بھی کھڑے رہے، آج بھی مصائب، مسائل، سیاستیں، آزمائشیں، حسد، باتیں، دنیا جہان کی برداشت کی، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو علم ہے وہ نیچے نہ ہونا پائے، یہ بلند رہے، اور اسی کے صدقے ہم بلند ہوں گے۔ دعا کریں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا، بس وہ شعر میں نظر کرتا ہوں حاجی عبدالرؤوف صاحب کے، اور یہی اعتماد ہے اسی پر ثنا خوان رسول، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم۔ ڈاکٹر صاحب، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور دیکھیے منور رانا نے کہا تھا، اس اعتماد پر، اس بھروسے پر جو اللہ کے رسول پہ بھروسہ ہوتا ہے انسان کا، یہ بھروسہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں منور رانا نے کہا، ہم وہ نہیں ہیں جو در در بھٹکیں گے، گڑ گڑائے نہیں، ہاں ہم دو ثنا سے مانگی۔ مجھے پتہ ہے آئے گی، پھر آئے گی بڑی اونچی آواز، سبحان اللہ۔ گڑ گڑائے نہیں، ہاں ہم دو ثنا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے مشفق و مہربان چیئرمین ARYQ-TV اور گورنر سندھ کامران خان کسوری کے کولیبریشن کے ساتھ، اشتراک کے ساتھ 180 سے زائد ممالک میں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ کے میرے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کیمرے میں، تو اس لیے محبت سے بیٹھیں اور محبت سے سنیں۔ آپ کو دیکھ کر وہ بھی سنیں گے اور وہ بھی انداز اپنائیں گے۔ آواز بلند محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عالم اسلام کے شہرت یافتہ فرزند پاکستان محمد وسیم وسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی صاحب کو اور کامران خان کسوری صاحب کو۔ ماشاءاللہ ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، الحمدللہ دوسری بار میری یہاں حاضری ہو رہی ہے، تو کوئی لب خاموش نہ رہے، اس یقین کے ساتھ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سلمان بھائی نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے ماشاءاللہ، تو تمام احباب نے مل کر، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھنا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ اصل میں میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، تو میں چاہوں گا آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے، مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کا شکر ہے فقط ان کی بات شامل ہے، میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے، آج جس کا عمرے کا ٹکٹ نکلے اور جس کا نہ نکلے وہ بھی اس سال حضور کے دربار میں حاضر ہو، مل کر جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا
شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مل کر کہیں جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ حج ساڑی عید ہوئے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ بھئی مل کر کہنا ہے سبحان اللہ حج ساڑی عید ہوئے حج ساڑی عید ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے بابا فرید ہوئے تو جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ جزاک اللہ کلام کا حکم دیا ہے پیش کر رہا ہوں کوئی لمحہ خاموش نہ رہے میرا جوالے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرا بھکے دولار میں تو باری باری جاؤں 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ اچھا میرا دل چاہ رہا ہے اب تک کسی نے نہیں کہا اس صدا میں اگر دایاں ہاتھ بلند کر لیں جو حضور کا غلام ہے اس کی بات نہیں کر رہا جو غلام ہے وہ دایاں ہاتھ بلند کرے گا اور اس صدا میں میرے ساتھ شامل ہوگا یا رسول اللہ 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 تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے
مانگی ہے چاند نے، حسن یوسف کا تیرے سامنے مانگ گئے، اور نبی ہے تار تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے، دل میں بساؤں، دل میں بساؤں، اے میرے رب کے دولار، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ یا رسول 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تلووں سے رخسار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، دلہا بناؤ بھائی دلہا بناؤ، اے میرے رب کے دولار، تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں بڑی جھوم جھوم کے سماعت کر رہی ہیں، لیکن پیچھے والوں کو مجھے لگتا ہے کہ حضور سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور کا جو غلام ہے وہ دایاں ہاتھ لہرا کر کہے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، باری یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی غلیمہ کی وہ گودی کا پار، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل نے تم کو جھولا جھولایا، آقا جھولا جھولایا، لوری سناؤ لوری سناؤ، اے میرے رب کے دولار، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خواب راحت میں ہانی نے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ گا جایا، آمنہ گا جایا، کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں، اے میرے رب کے دولار، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری
رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ یا رسول اللہ تم جگ جگ جیو مہارا جرے ہم توری نگری میں آئے ہم توری نگری میں آئے ہم توری نگری میں آئے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صاحب کا حکم ہوا ہے کلام پیش کر رہا ہوں پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا عہد کی زمین جس کے اندر مکی وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکی میرے غمزہ دیا میں مدینے چلا میرے غمزہ دیا میں مدینے چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے
دل جلا میں مدینے چلا پائے گا دل جلا میں مدینے چلا سبز گنبد کا نور زنگ کر دے سبز گنبد نور زنگ کر دے دور پائے گا دل جلا میں مدینے چلا پائے گا دل جلا میں مدینے چلا اشک تھمنے لگے پاؤں جمتے لگے اشک تھمنے لگے پاؤں جمتے لگے لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا پیغام صبا لاہ گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لاہ گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لاہ گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آنکھ گئی عرش پہ آنکھ کی قسمت ہر آنکھ گئی عرش پہ آنکھ کی قسمت ہر اشک پہ ایک خلد ہے عشق کی قیمت تو غفار ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ایسے مرغے چلے ایسے مرغے چلے مدینے چلے دستے ساتھ کوثر سے پینے چلے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھے نظر جتنے سب گھر جائیں گے تاج تاج دارے حرم